हालेलुया। हमने खुदावन की परस्तिश की है, खुदावन को नाम को जलाल दिया है। किस किस को खुदा ने बरकत दी है आज परस्तिश के वसीला से। हालेलुया। तो अब वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा कलाम को उसके बंदा के वसीला से सुने। तो आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावन के कलाम की तिलावत करेंगे, क्योंकि खुदावन के बंदा ने कहा है कि पहले तिलावत कर दें। फिलिपियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? फिलिपियों पेज नंबर है 231 न्यू टेस्टामेंट में 231 पेज नंबर। बच्चों को नहीं मिल रहा, मिल गए? चलें जी। बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूं। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने काबिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। और मैं आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम को पास्टर जाहिद नदब को, आप सब जानते हैं, पहले भी वो आ चुके हैं, मियां वाली से उनका ताल्लुक है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में उनको दावत देता हूं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम को पेश करें। आप सबकी भरपूर तालियों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी क्वायर खुदा ने आपको दे रखी है। क्वायर के लिए बहुत सी तालियां। बजाने वाले भाइयों के लिए भी, और इससे बढ़कर खुदा में यीशु मसीह के लिए मेरी दुआ है कि खुदा 2024 में इस काम को और बढ़ाएगा। हालेलुया। नए खानदान आएंगे। हालेलुया। और खुदा के खादम के लिए दुआ करता रहता हूं, उनकी सेहत के लिए खुदा उनको बहाल करेगा मुकम्मल तौर पर। हालेलुया। तो आज हमारा जो मौजू है, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है, आज का हवाला फिलिपियों 3 बाब में से 12 से 16 तक। कामलियत और निशान, परफेक्शन एंड मार्क। कामलियत और निशान। फिलिपियों का जब हम ये हवाला विरद करते हैं तो आखिरी हिस्से के अंदर खुदा का खादम कहता है, बस हम में से जितने कामल हैं यही ख्याल रखें, और किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर ज़ाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। हालेलुया। किसी के मुताबिक
जहां तक हम पहुंचे हैं। हम में से बहुत से भाई और बहनें वो सिर्फ यही सोचते हैं कि बस हमने तौबा की है, नई पैदाइश पा ली है, तो बस अब ये जो है हम यहां तक ठीक है, हम कामल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ते रहना है। और मसीह जिंदगी जो है निश्चय वो फ्रांस का सफर है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हम बहुत ही सरगर्म हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम ठंडे ठहारते दिल बहार है जी, हमारी जिंदगी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो खतरा है, एक ही जगह खड़े रहना, ये बड़ी खतरनाक बात है। खुदा क्या चाहता है कि हम चलते रहे, दौड़ना नहीं है, चलना है, हमें बढ़ना है आगे। फिलिपियों के खात में एक बात 9 आयत में कहता है खुदा का खादम कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। और इसी तरह अमसाल 2:6 पे कहता है क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है और इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। याद रखिए, हमारी अपनी कोई हिकमत नहीं है, अपनी कोई दनाई नहीं है। हमें किसकी दनाई पर, किसकी हिकमत पर फख्र करना चाहिए? खुदा का। हालेलुया। जो हिकमत ऊपर से आती है, आसमान से आती है, उसी के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो हम कामयाबी की तरफ क्या है, बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जो है निशान की तरफ दौड़ने की बात करता है, अपने आप को एथलीट के तौर पर पेश करता है। और जैसे कि आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि आजकल भी गेमें होती हैं, इंटरनेशनल गेमें भी होती है, जैसे ओलंपिक्स की गेमें हैं, होती हैं। पौलुस के जमाने में भी होती थी गेमें। तो पौलुस रसूल जो है अपने आप को एथलीट के तौर पर पेश करता है, और वो कहता है कि दौड़ने वाले के तौर पर कलीसिया को भी समझाता है कि निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, और कामयाबी और निशान की बाबत तालीम देता है कि दोनों चीजों को कैसे रूहानी जिंदगी में रखता है। और ग्रंथियों के खात में जब हम पढ़ते हैं तो दौड़ने वाले पहलवान की मिसाल से वो समझाता है। इब्रानियों 12 बाब में वो रूहानी दौड़ से कलीसिया को आगाह करता है, और यीशु मसीह की दौड़ के बारे में भी वो जिक्र करता है कि उसकी राह क्या थी, सलीब थी, और उसकी मिसाल वो देता है, और खुद रूहानी एथलीट बनता है। और तिमोथियुस के खात में अपनी दौड़ के खात्मे का भी जो है पुरजोश अंदाज में बयान करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने दौड़ को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। हालेलुया। मैं अक्सर ये कहता हूं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि कोई छोटी उम्र में चला जाते हैं ना दुनिया से, तो लोग कहते हैं बड़ी कम उम्र पाई है। कभी सोचते हैं ऐसा कि अभी तो उसकी उम्र नहीं थी ये। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जिंदगी अगर लंबी हो या कम हो, लेकिन बामकसद हो, पर किसकी के साथ हम खुदा के साथ गुजारे, हम खुदा के साथ वफादारी की जिंदगी गुजारे, ठंडे होकर बैठे ना रहे कि बस तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, रूह कुदस मिल चुके हैं, तो बस यहां तक काफी है। हमें बढ़ते रहना है। तो बढ़ना जो है वो जरूरी है। मसीह की मिसाल और दौड़ की बाबत इब्रानियों के खात में वो बयान करता है 12 बाब के अंदर, पहली से 2 आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है जब के गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है, तू उस दौड़ में सब्र से दौड़े। कैसे दौड़ना है? जल्दबाजी नहीं, सब्र से दौड़े। जो हमें दरपेश है, ईमान के मालिक और कामल करने वाले, किसको देखना है जी? यीशु पर ही तो हमारी निगाहें नहीं जाती। हम अपने नुक्ते को हमेशा मिस कर देते हैं। अगर एक बंदा अपनी जिंदगी के गोल को अचीव नहीं करता, अपने नुक्ते तक पहुंचता ही नहीं, तो रास्ते में वो मिस हो जाता है, तो वो कभी भी उस इनाम को हासिल नहीं कर सकता। याद रखिए, हर एक खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि वो इनाम को हासिल करे,
اور میں اور آپ جبکہ ہم خدا کے روحانی سرما ہیں تو ہمارے اندر کیا خواہشات ہیں؟ کیا ہم صبر کے ساتھ دوڑ رہے ہیں؟ روحانی جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑھنا ضروری ہے، اس میں چلنا ضروری ہے۔ ہمیں کون سی چیزیں الجھا لیتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہے ابلیس جال لگائے ہوئے ہیں اور ایک ایماندار کی زندگی کو جو ہے وہ کشش ان چیزوں کے اندر اس قدر رکھتا ہے کہ وہ اپنے نقطے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کیا ہوا تھا، وہ بھی اپنے نقطے سے ہٹ گئے تھے۔ خدا نے کہا تھا کہ کاملیت کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو کیا ہے؟ مر گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑ میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے، کیونکہ ان کا نقطہ کہاں تھا؟ اس پھل، لالچ میں آ گئے۔ ابلیس کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی مانند نہیں تھے؟ خدا نے تو ان کو پہلے ہی اپنی مانند بنایا تھا۔ پاکیزگی، راستہ بازی کے لحاظ سے خدا نے اپنی شبیر کو دی تھی، لیکن ابلیس نے حملہ کیا اور انہوں نے اس نقطے کو مس کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیبی موت کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ فاتح ہو کر نقطہ کا کیا تھا، ان کا نشان کیا تھا؟ صلیبی موت تک جانا۔ اور یاد رکھیے، میں اکثر اس بات پر غور کرتا رہتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں نقصان اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں نقصان اٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن آج سن لیجیے اس بات کو، سب سے بڑا نقصان ہمارے آسمانی باپ نے اٹھایا اپنی شخصیت کے اندر، اپنی بادشاہی کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے خوبصورت جو جوڑا تیار کیا تھا اس کو خدا نے کھوئے دیا تھا، آدم اور حوا کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جب ابلیس نے خدا کے خلاف بغاوت کی تو خدا نے مقرب فرشتہ کو خدا نے کھو دیا تھا، ایک اچھا پرستش کرنے والا فرشتہ خدا نے، اور اس کے ساتھ ایک تہائی فوج اس کی کھو دی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم جو اس کا خوبصورت بیٹا تھا وہ بھی خدا نے کھو دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی چیزیں کھونے کے بعد بھی پھر بھی خدا فراخمند ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر بھی خدا کے پاس کمی نہیں ہے۔ اگر خدا نے ایک بیٹا کھو دیا تو آج پوری دنیا کے اندر اربوں خربوں کے لحاظ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر اگر کسی بھی چیز کا نقصان اٹھانا پڑے گے تو تیار رہیں، کیونکہ ہم نے کہاں پہنچنے؟ گول تک، اس نشان تک پہنچنا ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ پولس رسول کاملیت اور نشان کی بابت تعلیم دیتا ہے اور نشان کی طرف خود دوڑا ہوا جانے کی تعلیم دیتا ہے، اور عبرانیوں 11 باب میں روحانی ہیروز کے بارے میں بتاتا ہے کہ گواہوں کا ایک بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو مسیح یسوع کی صلیبی دوڑ کے بارے میں بھی اس نے ذکر کیا، ایمان اور کاملیت کا بنانے والا مسیح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر تپتے رہنا چاہیے ایک مسیحی ایماندار کو۔ اور جیسے ابلیس کی بے حد کوشش ہے کہ ہمیں نشان سے مس کرے، ہمیں نشان سے ہٹا دے، اور کیسے نشان کو وہ ہٹاتا ہے؟ جیسے کہ دنیا کی چیزوں میں جب ایک مسیح ایماندار کا دل لگ جاتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائے؟
تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے میرے عزیزو، جو روٹیاں ہم کھا رہے ہیں زمین پر، یہ روٹیاں کب تک کھاتے رہیں گے؟ 70 سال 80 سال قوت ہو تو خدا کے کلام نے لکھا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت نہ کرے گی، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہے۔ اس سے بڑھ کر زمین کی روٹی ہم نہیں کھا سکتے۔ فقی فریسیوں کو بھی خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں مان کھایا، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اس لیے وہ مان کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ اگر وہ زندگی کی روٹی کھاتے تو ان کے اندر زندگی ہوتی، اور زندگی کی روٹی خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم کتنا اس کو نوش کر رہے ہیں، طلب کتنی ہے زمین والی روٹی ہر روز کھانے کی، تو کتنا ہم خدا کے کلام کے قریب رہتے ہیں۔ پولس کاملیت کے حوالے سے تعلیم دیتا ہے کہ وہ یقیناً کامل ہے، اور کاملیت ہر آنے والے ایماندار سے خدا مخاطب ہے کہ کامل ہو جانے کے بعد کہیں اپنی دوڑ میں کمی نہ کرے، چونکہ ہم ساری تعلیم کاملیت پختگی کو جان کے ہیں تو کہیں نشان سے ہٹ نہ جائیں۔ پولس کاملیت کہتے ہیں کہ اپنی جگہ ضروری ہے، مگر انعام کب ملے گا؟ نشان پر پہنچنے پر۔ تو اگر راستے میں مس ہو گئے تو پھر ہمیں انعام نہیں ملنے والا۔ تو ابلیس یسوع مسیح کو بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ صلیبی سفر نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ دیکھ، دنیا کی ساری بادشاہیاں میری ہیں، دولت میری ہے، چھوٹا سا کام کرنا ہے، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ میں تیرے حوالے کر دوں گا، میں تجھ کو دے دوں گا۔ تو کتنی بار خدا یسوع مسیح نے سجدہ کیا تھا؟ ایک بار بھی نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم کیسے سجدہ کر لیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اندر پھنس کر، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جن کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں او خیر ہے جی، کچھ نہیں ہوتا، فلاں نے بھی کیا تو بات، تو فلاں نے بھی یہ کام کر لیا۔ خواہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی سودا کرنا پڑے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ کرسیوں کے خاتمے خدا کا خادم پولس کہتا ہے ہر قسم کا لالچ بت پرستی ہے۔ بت پرستی یہی نہیں ہے کہ پتھروں کے آگے سجدہ کیا جائے، چاندی کے بتوں کے آگے، پتھر کے بتوں کے آگے۔ ہم کسی بھی خواہش میں جب ہم گر جاتے ہیں تو یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ تو ہر روز کیا ہم کر رہے ہیں بت پرستی؟ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمیں خدا کے کلام سے دور لے جاتی ہیں، ہمیں جو نشان ہے ہمارا اس سے ہمیں ہٹا دیتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح دوڑ رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ ایک مرد خدا کو کیسے ابلیس نے گرایا؟ جب اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس کی نگاہ پڑ گئی ایک عورت پر، تو فوراً خواہش نے جنم لیا اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ اور پھر وہی کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری بھائی، اور وہ پکار اٹھا کہ خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اثر نو میرے اندر مستقیم روح ڈال دے تاکہ میں پھر تیرے ساتھ بحال ہو کر زندگی کروں۔ کئی لوگ تو پڑھے ہی رہتے ہیں، گر بھی جائیں تو وہ پڑھے ہی رہتے ہیں، اور وہ اس آیت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ بھی لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ صادق 7 بار، کوئی 7 دفعہ برا ہی نہیں کرنے ہے جی۔ کوشش کرتے رہنے، کاملیت کی طرف ہم بڑھتے رہیں۔ ہاللیلویا۔ لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیے نشان پر نگاہ کرنا ہی روحانی زندگی کی پہچان ہے، اور نشان سے ہٹنا گناہ ہے، اور گناہ کا مطلب ہے نشان سے ہٹنا ہے۔ اس لیے مسیح پر نظریں رکھنا ہے، اس پر جمائے رکھنا ہے۔ آدم نشان سے ہٹ گیا تھا اور گناہ کیا، اور اس کا جو خدا کی ذات، اس کا کلام سے وہ ہٹ گیا اور اس طرح وہ گر گیا۔ لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں 8 باب اس کی 13-14 میں لکھا ہے، اور چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جان نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک
ایمان لا کر آزمائش کے وقت وہ پھر جاتے ہیں. اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے زندگی کی فکروں دولت عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں. کیسی زمین ہے ہماری. یہ کلام کا بیج بویا جا رہا ہے. کیا ہم یہاں سے نکلیں گے اس کلام کو ہم بھول جائیں گے یا پورا ہفتہ اس پر غور کرتے رہنا ہے کہ اس اتوار میں کیا سیکھ کر آیا ہوں, کیا میں نے سیکھا ہے. کیا ہم جھاڑی والی زندگی تو نہیں گزاریں گے کہ جھاڑیوں نے اس کلام کو کیا کر دیا تھا, دبا دیا تھا. عیش پرستی ہمیں نکلنے دیتی, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی خواہشات. اور پھر لوگ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں جی روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے, بچیاں نو پالنا بھی تو عبادت ہے. سنا ہے کبھی آپ نے یہ محاورے لوگوں سے؟ ہم سال کی کتاب 28 باب میں لکھا ہے کہ طرفداری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے. گناہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم روٹی سے بڑھ کر ہمارے اندر خواہشیں آ جاتی ہیں, ہم اس سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں. سہولتیں, اسہلیت جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے راستہ کی طرف نکل جاتے ہیں. پولس رسول راست بازی اور پاکیزگی کے اعتبار سے جو اسے یسوع مسیح کے خون سے ملی کامل ہوا اور اسے یہ فہم ہوا کہ بے شک وہ کامل ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کاملیت یسوع کی بدولت اس کے اندر ہے. مگر روح القدس نے جو دنائی اسے عطا کی وہ آگے بڑھتا جائے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی نقطے پر کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں. بس سمجھتے ہیں کہ بس جی کافی ہے, مسیح زندگی نو اسی پورا کر لیا, پانی کا بپتسمہ لے لیا, توبہ کر لیا, ہر اتوار گرجے بھی آتے ہیں, چندہ بھی دیتے ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, بس یہاں تک کی مسیح زندگی ہے. لیکن یاد رکھیے ہمیں کیا ہے, چلتے رہنا ہے. ہاللیلویا, چلتے رہنا ہے. ہنوک بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, نوح بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں زیادہ بدی تھی کہ یا ابھی ہے؟ جی اب زیادہ بدی ہے یا نوح کے زمانے میں تھی؟ آپ مجھ سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ جدید چیزیں آ گئی ہیں, ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور بدی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. میں ایوب کی خوبصورت بات کو یاد کرتا رہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے, پھر میں کسی کماری پر کیوں کر نظر کروں گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, جس نے اپنے دل میں کسی عورت کے بارے میں سوچا وہ گناہ کر چکا. یہ مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. کیا ہم نشان سے مس تو نہیں ہو رہے؟ محاورہ بولا جاتا ہے کہ 3 چیزیں کسی بھی لیڈر کو, کسی بھی ایماندار کو, اور یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایماندار کو, ایک مسیحی کو اس کے نشان سے ہٹا دے. اور وہ دنیا کی رنگینیاں کیسے لاتا ہے؟ جائیدادوں کا لالچ, عورت کا لالچ, مرد کا لالچ, پیسے کا لالچ, بہت ساری ایسی چیزیں وہ لبھانے والی وہ ایمانداروں کے سامنے لاتا ہے تاکہ ایماندار اپنے اس نشان کو مس کر دے جس کے لیے وہ بلایا گیا ہے. تو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. فلپیوں 3 باب 15-16 آیت میں کہتا ہے, بس ہم جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں, اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا. بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں. پولس آگاہ کرتا ہے کہ تمام جو ہے کامل ہو چکے ہیں, مچور ہو چکے ہیں. ایماندار اپنی دوڑ صبر سے دوڑتے رہیں اور کہیں سستی کا شکار نہ ہوں. بے شک مسیح کی بدولت ہم کامل ہیں, مگر نشان آگے ہے. مسیح کو حاصل کرنا ہے, ہمیں مسیح کو فیس ٹو فیس دیکھنا ہے. اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خواہش پیدا ہوتی ہے, طلب پیدا ہوتی ہے یسوع کو روبرو دیکھنے کی. پھر پاکیزگی کا ہونا, پاکیزگی میں زندگی گزارنا کتنا ضروری ہے, اور اپنے آپ کو کس قدر بچانا ضروری ہے. پولس رسول اپنی کمال روحانی تحقیق تجربہ میں واضح کرتے ہیں کہ ہم تو اسی درجے تک پہنچے ہیں, اور یہی ہے ہمیں وزڈم, فہم خدا کی طرف سے ملا ہے. اور جیسے ایتھلیٹ دوڑ اور پوری فٹنس کے بعد نشان پر پہنچتے ہیں, انعام پاتے ہیں, پولس نے دوڑ کے اصول سے روحانی اصول ظاہر کر دیا. اور پہلا کرنتھیوں 9:24 میں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو. ہاللیلویا. خدا نے ہمیں شکست کے لیے نہیں بلایا, خدا نے ہمیں جیتنے کے لیے بلایا. ہاللیلویا. آگے بڑھتے رہنا ہے, نشان کی طرف جانا ہے ہمیں. پولس کلیسیا کو عام دوڑ کے اصول سے بتاتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے تو سب ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. جیسے اولمپکس گیم کے اندر ایک شخص نے جیتا تھا 2012 میں, اس نے ونر کیا تھا. اور ہمیں بھی بحیثیت خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس ریس میں کیا ہے, دوڑتے رہنا ہے, کیونکہ ہمیں ابدی انعام چاہیے. ہاللیلویا. اور تیموتھیوس کے خط میں دوڑ کو ختم کرنے کے تعلق سے بتاتا ہے, کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا اور میں نے ایمان کو کیا رکھا. جی یہ بڑی بات ہے. دوڑتے رہا ہے, کشتی لڑی ہے, جسمانی خواہشوں کا انکار کیا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں, قابو میں رکھتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو کیا رکھا ہے, محفوظ. اور آگے چل کر وہ کہتا ہے آئندہ کے لیے میرے واسطے راستہ بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصب یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا. ہاللیلویا. اور میرے عزیزوں, دوڑنے کے لیے جو ہے نا پرہیز کرنا ضروری ہے. عبرانیوں کے خط میں کہتے ہیں ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. صبر سے دوڑنے کا مقصد ہر طرح کا دکھ جیتتے ہوئے دنیا اور گناہ کو پیچھے چھوڑنا ہے, آگے نشان تک پہنچنا ہے اور انعام حاصل کرنا ہے, یعنی یسوع مسیح کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اس کو روبرو دیکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں فلپیوں 3:13-14 میں, بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. یعنی دنیا اور گناہ اور جسم کے کاموں کو بھولنا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو پیچھے ہمیں چھوڑنی ہے, جس کا انکار کرنا ہے, تاکہ آگے کی آسمانی چیزوں کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں. ہاللیلویا. یہ جو انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان دیکھی چیزوں کا جلدی سے اقرار کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, لیکن یہ چیزیں کیا ہیں, ختم ہونے والی ہے. اندیکھی چیزیں کیا ہیں, ابدی ہیں, ان کے لیے بھوک اور پیاس رکھا کریں. اور میری اور آپ کی ہر ضرورت کا حل جو ہے کہاں پر پڑا ہے, آسمان پر. ہاللیلویا. جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں. تو جب ہم نشان سے ہٹ جاتے ہیں, اس کے کلام کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں, اس کی ذات کو ایک طرف کر دیتے ہیں, تو پھر دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں, تو ہم اس ابدی انعام کو
खोज देंगे किसी वक्त, लेकिन खुदा हमें इस जमीन पर बार बार मौका देता है कि हम निशान की तरफ बढ़ते चले जाएं, हम उस अजीम इनाम को हासिल करें। तो इसलिए मेरे अजीजों कि मसीह जिंदगी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कि ये जारी रहने वाला सिलसिला है। खतरा उस वक्त है कि जब हम ठहर जाते हैं। बहुत से भाई और बहनें वो अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि माजी जो है ना उससे निकलना नहीं चाहते। जैसे आपने देखा होगा कि कई जानवर जो है ना बार बार जगाली करते हैं और फिर वो अपने जो पंजाबी में है खुरलिया डालते हैं। इसी तरह पुराने ख्यालात जो है ना हमें इब्लीस हमारे ज़हन में डालता है, ताकि हम रूहानी तौर पर ना तो मजबूत हों और ना हम उस निशान तक पहुंच सके। इसलिए मेरे अजीजों, जो चीजें पीछे रह, पौलुस कहता है कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनमें से निकलना है। याद रखिए, खुदा के कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे हमारे लिए वादे मौजूद हैं। क्या आप हर रोज उन वादों के मुताबिक दुआ करते हैं? अगर आपको रोटी आपकी पूरी नहीं होती, और मैं ये समझता हूं कि हमारा खुदा यहोवा यीरे है, हालेलुया। ठीक है कि जहां पर नहीं भी होता वहां से भी वो मुहैया करने की कुदरत रखता है। तो खुदा के कलाम में खूबसूरत वादा शेयर कर रहा हूं, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? ये क्या है? खुदा का वादा है। क्या खुदा के, या हम इब्लीस जो हमारे सामने लुभाने वाली चीजें लेकर आता है, हम उनका शिकार हो जाते हैं और खुदा के वादों को भूल जाते हैं, खुदा के कलाम से हट जाते हैं। यीशु मसीह ने उसको बार बार कैसे दफा किया था अपने ईमान का, कि उनका निशान क्या था? सलीब तक पहुंचना। और इब्लीस ने उनको बहुत दफा गिराने की कोशिश की, फक्की फरीसियों के वसीले से भी, मुख्तलिफ तरह से भी रुकावटें डालता रहा, लेकिन उनके सामने निशान क्या था? गुनाहगारों के लिए अपनी जान को पेश करना, और उन्होंने किया। इब्लीस ने उनके सामने भी रोजमर्रा जो रोटी की ख्वाहिश रखी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आदमी रोटी से जिंदा नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा है। फिर उनके अंदर शक ही पैदा करता है कि अपने दे तू नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते आकर तुझे हाथों पर उठा लेंगे। यहाँ पर भी खुदा में यीशु से गालिब है, क्योंकि उनके अंदर कलाम था। फिर जब दुनिया की ख्वाहिशात दिखाई, वो तमाम चीजें दिखाता है कि ये मेरी हैं, मुझे झुककर सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। तो यहाँ पर भी खुदा में यीशु से कहते हैं, ये भी लिखा है, ये जो अल्फाज है ना, ये भी लिखा है, ये दफा कर रहे थे उसके ईमान का। और आज मैं और आप अपने ईमान का दफा कैसे करते हैं? रंगीन कहानियों से, लोगों की बातों से हम अपने ईमान का दफा कैसे कर रहे हैं? जब हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, इसमें हम बढ़ते रहते हैं और ये हमें ताजगी देता रहता है, हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। और दूसरा हथियार जो है, पहलवान प्रेस करते हैं ना गेम के लिए, तो हमें क्या करना है? हर रोज अच्छी खुराक कहां से लेनी है? ऐसा पट्टियां को मजबूत करता है, हालेलुया। हमारे रूहानी मैदा को भी ये दुरुस्त रखता है। याद रखिए, दुनिया की जो खुराक है ना, जो हम ज्यादा खा लेते हैं, रोटी या कोई भी पसंदीदा चीज पकी हो, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, तो फिर हमारा मैदा क्या हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रूहानी मैदा अगर ये ज्यादा भी डोज ले लेंगे तो इससे खराब नहीं होंगे, हालेलुया। ये जितना भी खाएंगे, इसको जितना भी हम इसकी डोज लेते रहेंगे, ये में और ज्यादा हमारे पट्टे मजबूत होते रहेंगे, ताकि हम रूहानी जंग में आगे बढ़ते चले जाए, हालेलुया। हमें इस गेम को जीतना है, हमें बुलाए गए हैं, हम फातेह होने के लिए बुलाए गए। अभी कितना खूबसूरत उन्होंने गीत गाया था कि फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम।
اور دوسرا کون فاتح بناتا ہے؟ خدا کا کلام. ہاللیلویا. اور تیسری شخصیت خدا کا روح القدس. جب ہم اس کی تابع داری میں زندگی گزارتے رہتے ہیں تو ہم نشان کی طرف لازمی پہنچ جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. چھوٹی سی دعا کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ازلی ربی باپ ہم شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جس نے ہمیں کاملیت اور نشان کی طرف بڑھتے رہنے کے طلب سے وہ راز ہم پر کھولے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں خدا کہ جیسے طرح خادم پلوس رسول نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے، خدا ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا کر کہ کبھی بھی ہم نشان سے مس نہ ہوں بلکہ ہم بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے اس انعام کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. یسوع کے نام سے.